اے لوگوں، جائے فرار کہاں ہے؟ تمہارے پیچھے سمندر ہے اور سامنے دشمن۔ بخدا تمہارے لیے ثابت قدمی اور صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ناظرین، یہ الفاظ تھے بہادر جنرل طارق بن زیاد کے، جس نے اپنی تمام کشتیوں کو آگ لگا دی تاکہ فوجیوں کے دلوں سے راہ فرار کا خیال رفع ہو جائے۔ شمالی افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر کا یہ جنرل اپنے 7,000 فوجیوں کے ساتھ عیسائی بادشاہ روڈرک کے 1,00,000 سے زائد فوجیوں کے سامنے ظلم و ستم کو توڑنے کے لیے بہادری سے کھڑا رہا۔ جبل طارق کے مقام پر یہ جنگ 3 روز سے جاری تھی، لیکن فتح کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی مسلمان فوج بہادری سے لڑ رہی تھی، اور پھر وہ تاریخی دن بھی آ گیا جس دن ان دلیروں کو فتح نصیب ہوئی۔ اس بڑے مارکے کے بعد عالم اسلام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور عوام نے اس دن کو یوم نجات کے طور پر منایا۔ ناظرین، یہ واقعہ اسپین کی فتح کا واقعہ ہے، جس پر مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی اور پھر اپنے لاپرواہ حکمرانوں کی وجہ سے زوال کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ آج ہم آپ کو جان لو کہ اس معلوماتی سفر میں اسپین کی سیر کروانے جا رہے ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس ملک سے کیسے مسلمانوں کا خاتمہ ہوا، کیسے یہ ملک آج ترقی کی راہوں پر گامزن ہے اور کیوں سیاح اس ملک کو دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو ہماری یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا۔ ناظرین، اسپین کو یہاں کے عیسائی ہسپانیہ کہتے تھے۔ عربی میں اسے اندلس کہا جاتا ہے، جس میں کئی دوسرے ملک بھی آباد تھے، لیکن ان ممالک کی تقسیم کے بعد اب اس ملک کا نام اسپین ہے۔ اگر ہم اسپین کے عروج کا منظر دیکھیں تو اس کا آغاز 800 سال قبل ہوا، جب موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد نے اسپین کو فتح کیا۔ وقت گزرتا گیا، حکومتیں بدلتی رہیں، اندلس کے مسلمان آہستہ آہستہ مضبوط سے مضبوط ہوتے گئے۔ اندلس عالم اسلام کے لیے علم و ہنر کا مرکز بن گیا۔ اس نے اپنے تعلیمی دور عروج میں الفارابی، ابن رشد، ابو القاسم الہزاروی اور ابن حزم جیسے علماء اور دانشور پیدا کیے۔ اسی دور میں تعلیم کو فروغ حاصل ہوا۔ یہ وہ دور تھا جب یورپ میں جہالت عام تھی اور علم کے نام پر کچھ پادری ہی پڑھے لکھے تھے۔ کرتبہ ایک عالمی مارکیٹ بن گیا تھا، 20,000 کتب فروشوں کی دکانیں تھیں۔ پھر وقت پلٹا اور مسلمانوں کے عروج کا زوال شروع ہو گیا۔ مسلمانوں کے اپنے کردار کی وجہ سے زوال ان کا مقدر بن گیا۔ اموی شہزادے کی بہترین ریاست ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو گئی اور کئی ریاستیں وجود میں آنے لگی۔ اراگون کی مشہور حکمران ملکہ ایزابیلا تھی اور کستلا کا شاہ فرمان فرینڈڈ تھا۔ یہ دونوں انتہا پسند حکمران اور مسلمانوں کے دشمن تھے اور اسپین میں مسلمانوں کا خاتمہ چاہتے تھے۔ ان دونوں نے شادی کر لی اور اپنی ریاستوں کو ملا کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ طویل سازشوں اور جنگوں کے بعد مسلمانوں کے رہنما ابو عبداللہ، جو اقتدار کی ہوس رکھتا تھا، مسلمانوں کے زوال کا باعث بنا، اور آخر کار وہ تاریخی دن آ گیا جسے آج تک تاریخ اسلام کا سیاہ دن کہا جاتا ہے۔ 2 جنوری 1492 کو غرناطہ کی چابیاں ابو عبداللہ نے اپنے ہاتھوں سے فرینڈڈ اور ایزابیلا کو پیش کر دی، اور پادری اعظم نے قصر الحمرا پر لہراتا صدیوں پرانا اسلامی پرچم اتار کر صلیب کو نصب کروا دیا۔ اس طرح سقوط غرناطہ کے ساتھ ساتھ اندلس میں مسلمانوں کا 800 سالہ حکمرانی کا سورج بھی غروب ہو گیا۔ ناظرین، موجودہ اسپین، جس کو ہسپانیہ بھی کہتے ہیں، سرکاری طور پر مملکت ہسپانیہ بہت سی قدیم قوموں کا ملک ہے۔ مغرب کی جانب یہ پرتگال، جنوب میں جبل طارق اور شمالی مشرق میں انڈوروا اور فرانس کے ساتھ ملتا ہے۔ اس وقت کے اسپین میں زیادہ تر لوگ عیسائی مذہب کو مانتے ہیں۔ 76% ہسپانیہ کے باشندے عیسائی ہیں، 2% دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں اور 19% ایسے ہیں جو خدا کے وجود کو نہیں مانتے۔ اسپین میں ملک کا سربراہ بادشاہ ہے۔ اس ملک میں پارلیمانی نظام حکومت ہے جس کے 2 ایوان، سینٹ اور کانگریس ہیں۔ ملک کے تمام انتظامی معاملات وزیر اعظم چلاتا ہے۔ ہر علاقے کی ایک علاقائی پارلیمنٹ،
हाई कोर्ट और इलाकाई हुकूमत है। इलाकाई मजालिस पर 4 साल बाद अवामी इंतखाबात के जरिए अपने मेंबरान का इंतखाब करते हैं। ये मुल्क दुनिया की 13वीं बड़ी मईशत का हामिल है। इस मुल्क में तालीम की शरह 98% है। ये मुल्क तारीखी होने के हवाले से सियाहों की दिलचस्पी का बायस है और सालाना कई लाख अफराद इस मुल्क की सैर को जाते हैं। स्पेन का दारुल हुकूमत मैड्रिड है। मैड्रिड एक तजारती शहर है। फ्रांस के बाद स्पेन दूसरे नंबर पर मकबूल तरीन सियाहती मकाम है, जहां ईस्टर की छुट्टियों में हजारों सयाह सैर के लिए आते हैं। स्पेन का शहर बार्सिलोना समंदर के किनारे पर एक खूबसूरत तफरीही मकाम है। बार्सिलोना का बाजार रैम्बला, जो हजारों छोटी बड़ी दुकानों से भरा पड़ा है, सियाहों के लिए एक पुरकशिश मकाम है। यहाँ बहुत पुराने नामी गिरामी खानों के रेस्टोरेंट्स हैं जो तकरीबन 100 साल पुराने हैं। बहुत सी दुकानों के मालकान का ताल्लुक पाकिस्तान से है। अगर आप रैम्बला स्ट्रीट पर नहीं गए तो समझे आपने स्पेन की पुरानी सकाफत नहीं देखी। एक बहुत बड़ा कदीम गिरजाघर भी यहाँ मौजूद है, जिसको दोबारा तामीर किया जा रहा है। ये तारीखी चर्च 1832 में तामीर हुआ था। इस चर्च के बड़े बड़े गेट और टावर दूर से नजर आते हैं। इसका नाम स्कार्डा फैमिलिया कैथोलिक चर्च है। पूरी दुनिया से टूरिस्ट इस चर्च को देखने के लिए आते हैं। वेलेंसिया स्पेन की तामीरी सकाफत का आयनादार शहर है। यहाँ का अजायब घर, नेशनल पार्क, कश्ती रानी, 3 घंटे का साइकिल टूर और डांस शोज इंतहाई दिलचस्पी का हामिल है। स्पेन का जजीरा नुमा शहर मेलोर्का बहरे रूम के चमकते हुए पानियों से घिरा हुआ है। ये एक मशहूर सियाहती मकाम है। इसमें मौजूद कदीम पहाड़ियाँ, सूरज की रोशनी में पुरलज़्ज़त मकामी खाना, तैराकी और वाटर बोट्स भी शामिल हैं। देखने वालों के लिए एक खूबसूरत पुराना कस्बा भी है, जहाँ की तंग गलियां और सदियों पुरानी इमारतें एक खूबसूरत मंजर पेश करती हैं। बार्सिलोना इस मुल्क के आला तरीन मकामात में से एक है। ये सियाहों को यूरोपी शहर में तारीखी फन्ने तामीर से लेकर रवायती खरीदारी और मुतहर्रिक सकाफत तक हर चीज पेश करता है। ये एक बड़े सकाफती मरकज की हैसियत का हामिल है। इस शहर में मुतअद्दिद त्योहारों का इनकाद भी किया जाता है, जिसमें मोनग्रोस डेजर्ट फेस्टिवल भी शामिल है। खेलों से इसका इश्क कुछ यूं है कि बार्सिलोना में मौजूद फुटबॉल स्टेडियम न्यू कैंप दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में 3रे नंबर पर है। तो नाजरीन, ये था स्पेन का तारीखी और तफरीही सफर। तो आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।